ہمارے ایک اکیڈمی کے بھائی حسن بھائی، وہ اہل حدیث کی مسجد میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، 2-4 دن ہضم ہوتا ہے. دیکھیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے ان کو ہضم ہو رہے ہیں، اور جو رفع الیدین کے ساتھ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے اس سے نفرت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ موحد بھی ہے. یہ ہے بغض. دوسرا پکا مقلد ہے، عقیدوں میں شرک بھی ہے، اس کے ساتھ محبت کریں گے، یہ بغض کی علامت ہے. تو ایک مولوی آیا اہل حدیث سے کے مدرسے سے پڑھ کے، اس نے کہا جی اس نے کہا جی مصنف ابن شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے. اب وہ اس بیچارے کو نام نہیں تھا آتا، المصنف لی ابن ابی شیبہ ہے. ایسا بولنے نال یا اگر کوئی غلط انہوں بول دے تو وہ حدیث ختم ہو جاتی ہے. اس نے کہا اس میں عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی تھی اپنے نانا سے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے. کہتے ہیں آپ کو تو نام ہی نہیں صحیح طریقے سے آتا کتاب کا. بھائی کتاب کا نام اگر صحیح نہ آئے، اگر کوئی قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پروناؤنس کر سکے تو اس کی وجہ سے قرآن کی آیت کیسے ختم ہوگی جو وہ پیش کر رہا ہے. میں خیال آئے کس طریقے تھے. اس جو مسجد کی کمیٹی کا جو صدر تھا نا، وہ میرا دوست تھا. اس کو میں نے کہا یہ قاری صاحب جو آئے نا، ہم نے ان کی ضیافت کرنی ہے، ذرا لے کے آئے ان کو. اس کو میں نے ساتھ بٹھا لیا. ٹھیک ہے. اور اس واقعے کے گواہ کتنے ہماری اکیڈمی کے لوگ ہیں یہاں موجود ہیں جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے کہا یار تم سے ایک بندہ بات کر رہے، تم اس کے ساتھ سولوشن اینڈ کی بجائے پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہو. اس کو تو چھوڑ دو، تم عالم دین ہو نا. میں نے کہا مجھے بتاؤ المصنف ابن ابی شیبہ، اس کا جو مصنف ہے اس کا اپنا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا تو نے ڈگری کہاں سے لی ہے؟ ان کا نام تھا ابو بکر ابن ابی شیبہ. تو جس طرح ہم ابن ابی طالب کہتے ہیں نا مولا علی کو، نام تو ان کا علی ہے نا. اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ المصنف ابن ابی شیبہ میں حدیثیں کتنی ہیں؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ روئے عرض پہ سب سے بڑا احادیث اور اثار کا مجموعہ ہے، آلموسٹ 40,000 احادیث اور اثار ہیں اس میں. اچھا میں نے کہا المصنف حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. پڑھا ہے ایسی منو پتا نہیں. اندازہ کریں، المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کے اعمال لکھے ہوئے ہوں اور تابعین کے آثار موجود ہوں. جس طرح المستدرک حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں چھوٹی ہوئی حدیثیں بیان ہوں، جیسے المستدرک للحاکم علی الصحیحین، بخاری اور مسلم کے راویوں سے جو حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لی اور وہ موجود تھی، وہ امام حاکم نشاپوری نے جمع کی. تو ایسی حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں المستدرک. جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک ڈسکس ہو، جس طرح جز رفع الیدین امام بخاری کی کتاب، جز القراء امام بخاری کی کتاب، جز القراء امام بیہقی کی کتاب. المعجم، معجم حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں استادوں کے حروف تہجی کے اعتبار سے ایک محدث ترتیب سے حدیثیں جمع کرتا ہے. طبرانی کی 3 معجم ہے نا، المعجم الکبیر، صغیر، اوسط. مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کے ناموں کے اگینسٹ چیپٹر بنا کے حدیثیں جمع کی جائیں. احکامات کے چیپٹرز نہ ہو کہ یہ نماز کی حدیثیں ہیں، یہ روزے کی ہیں، نہیں، صرف صحابہ کے نام. حضرت ابوبکر کی مسند، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ساری حدیثیں چاہے انہوں نے کسی ٹاپک پہ بھی بیان کی تھی نا، وہ جمع ہو گئی. پھر حضرت عمر کے اوپر چیپٹر، انہوں نے جتنی حدیثیں بیان کی وہ جمع ہو گئی. حضرت عثمان، حضرت علی. اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں مسند.